قلنا ہم نے کہا، اہبطوا منہا، اہبطوا کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ اتر جاؤ، منہا یہاں سے، جمیعاً سارے کے سارے، ٹھیک ہے، نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، فَإِمَّا، پھر دیکھیں یہ اما بات تو میں نے اس میں پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اما اور اما یہ ایک مضمون کو شروع کرنے کے لیے، ایک متم بشان مضمون کو شروع کرنے کے لیے بتایا جائے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی پچھلی بات ختم، اگلی بات شروع، ٹھیک ہے، جیم لگ بھی گیا، جیم بھی لگ گیا، فَإِمَّا پھر اگر يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے، ٹھیک، فمن تو جو شخص یا جو لوگ تبع ہدایا وہ میری ہدایت کی پیروی کریں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا، ان کے اوپر کوئی غم نہ ہوگا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کا ارتکاب کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ہماری نشانی کو جھٹلائیں گے، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، سمجھ رہے؟ یہ بات مکمل ہوگی آدم علیہ السلام کی، اس میں سارے اسباق ہو گئے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہماری پیدائش کہاں سے کہاں پہ ہے، ہم نے رہنا کہاں پہ ہے، ہم نے جانا کہاں پہ ہے، اس میں ساری بات ہوگی، یہ براہ راست ہمارے ساتھ مخاطب ہیں، اور بہت سی باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں لیکن اتنا کافی ہے۔ آگے چلیں بھائی، تب تو نہیں گئے، بور تو نہیں ہو رہے، چلیں آگے چلیں، بہت زبردست مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے، یہاں پہ کوس لگ رہی ہے، کوس اب نہیں سمجھو گے، بریکٹ لگ رہی ہے، بریکٹ لگ رہی ہے، چلتے چلتے اللہ ایک بریکٹ لگا رہے ہیں، یعنی ایک بریک لگا رہے ہیں، نہیں بریکٹ لگا رہے ہیں، میں نے آگے دیکھا نہیں ہے اس کو، یہاں سے آیت نمبر کیا مجھے بتانا، 39 اور آگے کھولیں آیت نمبر 123، یہ 5واں مضمون شروع ہو رہا جی، یہاں سے لے کے آیت نمبر 122 تک یہ مضمون چلے گا، 122 جی یہ 122، یعنی 122 یہ ہوئی نا، یہ 122 یہ یہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اس سے پہلے، ہاں ٹھیک ہے آیت نمبر 122 نہیں 123، ٹھیک ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، یہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، نہیں 123 وَإِذِ ابْتَلَىٰ سے پہلے یہ اللہ نے 2 بریکٹیں لگائی ہیں، اصل میں تو آدم علیہ السلام کے بعد ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر کرنا تھا، لیکن اللہ نے درمیان میں ایک بریکٹ لگا دی اور 5واں مضمون اس بریکٹ کے اندر ڈال دیا، یعنی اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ پہلا لفظ کیا ہے، یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، اور یہاں پر 2-3 آیتیں پہلے دیکھیں، آیت نمبر 120 دیکھیں، یا بنی اسرائیل، جی اس میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے، یہاں بھی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے، یہ دونوں بریکٹیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں آیتیں بریکٹ ہیں، اس کے درمیان اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی 70 بیماریاں ذکر کی ہیں، قرآن مجید بہت زبردست کتاب ہے، خیر یہ کہہ کر ہم زبردست ہوتے ہیں، قرآن مجید کو فرق نہیں پڑتا، لیکن سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو اللہ نے سرچشمہ ہدایت بتایا، ٹھیک ہے، اور پرانی قومیں جو تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، ان کے ذکر ہیں، ان کے بارے میں باتیں ہیں، ان کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ پرانی قومیں کیوں تباہ ہوئیں، کس وجہ سے تباہ ہوئیں، کچھ موٹی بیماریاں، کچھ پتلی بیماریاں، کچھ بڑی بیماریاں، کچھ چھوٹی بیماریاں، کچھ بڑی بیماریاں جیسے کینسر، کچھ بڑی بیماریاں جیسے ہارٹ اٹیک، کچھ بڑی بیماریاں جیسے کہ جسم کا جل جانا، یہ بڑی بیماری، چھوٹی بیماریاں
کھانسی جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں. کھانسی بھی تباہ کر دیتی ہے, کورونا بھی تباہ کر دیتا ہے, کر دیا نا. چھوٹی بیماریاں, یہ چھوٹی بیماریاں جو امتوں کو تباہ کرتی ہیں, وہ 70 قسم کی بیماریاں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں 122 تک میں 123 ان دو بریکٹوں کے درمیان میں. دو بریکٹوں کے درمیان بنی اسرائیل کا ذکر کیا, اور بنی اسرائیل کا ذکر جو کیا اس میں 70 اہم بیماریاں ان کی ذکر کی. اس میں پہلے رکوع کے اندر ایک ان کی تمہید ہے, اجمالی طور پر کچھ چیزیں بتائیں, اور اس کے بعد اگلی پوری آیات کے اندر دوسرا جو اگلا رکوع ہے وہاں سے اس کا تفصیل سے ذکر ہوتا ہے. اجمال ہم آج پڑھ لیتے ہیں, تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. اس رکوع کے اندر اللہ نے 4 احکامات دیے اور 8 احکامات دیے اور 4 نواہی دیے, 8 حکم دیے اور 4 چیزوں سے روکا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے تفصیل بتائی کہ میں نے کیوں روکا ہے. تمہاری حرکتیں ایسی تھیں, تم لوگوں نے حرکتیں ایسی کی, اس وجہ سے میں نے 8 احکامات دیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت, اور یہ اللہ نے کوئی بھی چیز ایسے نہیں چھوڑی کہ بنی اسرائیل کو کہہ دیا کہ جی تم نے ایسے کیا, قوم نوح کو کہہ دیا ہم نے تمہیں برباد کیا. یعنی اللہ نے ایسے میں ہمیں لوریاں نہیں سنائی. اللہ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو ہم نے قوم نوح کو تباہ کیا اس لیے کہ سرکشی تھی, ان کے مزاج میں سرکشی کی تھی, توحید کو چھوڑ دیا تھا. لہذا جو قوم توحید کو چھوڑے گی ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ترتیب, بڑی خوبصورت ترتیب ہے. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, میں انشاءاللہ آگے دکھاؤں گا آپ کو. نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت ذکر فرماتے قوم عاد کا, اس کے فوراً بعد اللہ قوم ثمود کا, اس کے فوراً بعد اللہ قوم لوط کا, اس کے فوراً بعد قوم شعیب کا. ان 5 قوموں کو اللہ نے خاص طور پہ ترتیب سے قرآن مجید میں 3 جگہ ذکر کیا. علماء لکھتے ہیں اس کی خاص وجہ کہ ان 5 قوموں میں 5 بڑی بیماریاں تھیں. پہلی قوم نوح کے اندر توحید, عقیدے کمزور, عقیدے ٹوٹے ہوئے, توہم پرستی. جس قوم میں یہ ہو جاتا ہے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی تباہ ہو جائے گی. اس کو دشمن کی ضرورت نہیں, وہ خود ہی تباہ ہو جائے گی. چنانچہ پانی آئے تباہ کر کے چلا گیا. قوم عاد مضبوط اکانومی, مضبوط جسم, تکبر میں مبتلا تھے, جسمانی تکبر میں مبتلا تھے. اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا, ہوا کے ذریعے سے اڑا کے پھینک دیا. جاؤ ہوا, پنکھا چلا کے ہوا لے رہے ہیں نا, اے سی چلا کے ہوا لے رہے ہیں, کتنی معمولی چیز ہے. اللہ نے اسی ہوا کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا. چھوٹی سی چیز, چھوٹی سی. ایک ساتھی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج تک ابابیل نے کسی کو تباہ کیا دوبارہ, لیکن کیوں اللہ نے وہ ابابیل سے تباہ کروایا تھا؟ اللہ ہاتھی کے مقابلے میں ڈائناسور لے کے آتے نا. کوئی بڑی چیز لاتے, ڈائناسور لے کے آتے کہ ہاتھی کا مقابلہ کر سکتے ڈائناسور. اللہ نے ابابیل بھیجے, میرے حکم سے چھوٹی چیز بھی تباہ و برباد کر دے گی تمہیں. تو کورونا بھی تو چھوٹی چیز ہے, نظر ہی نہیں آتا, بغیر خوردبین کے نظر نہیں. 15 دن کے بعد تو نظر آتا تھا, وہ چلو 48 دن کے بعد, 48 گھنٹے کے بعد, پھر 15 دن کے بعد نظر آتا تھا اس کو کورونا ہے یا نہیں. تو قوم عاد کو ہوا سے اڑا کے پھینکا. قوم ثمود تکبر تھا ٹیکنالوجی کا, جس کو تکبر ہے کیا تباہ و برباد ہو گیا. اس کے بعد قوم لوط, فحاشی جس قوم میں آئے گی تباہ ہو جائے گی قوم. اور قوم شعیب کرپشن, جس قوم میں کرپشن ہے تباہ ہو جائے گی, اس کو دشمن کی ضرورت نہیں, خود ہی تباہ ہو جائے گی. یہ 5 بنیادی امراض ہیں, 5 بنیادی امراض اور 70 جزوی امراض جو قوموں کو تباہ کرتے ہیں. یہ جزوی امراض یہاں سے ہے. اللہ رب العزت نے پہلے حل بتایا کہ دیکھو یہ حل ہے, اس کے مطابق چلے گی تو قومیں اوپر جائیں گی, اس کے مطابق نہیں چلیں گی تو قومیں تباہ ہوں گی. چنانچہ یہ حل بتایا اور پھر آگے اس کی امپلیمنٹیشن کیا. دیکھو انہوں نے اس حل پہ عمل نہیں کیا, یہ کیا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فی ذلکم فلیتنافس المتنافسون. خیر وہ تو اور ہے. تو یا بنی اسرائیل, اب یہ 8 چیزیں دیکھیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی, میں بیان نہیں کر رہا, میں کہوں گا کہ آپ خود ہی گن لیں, آپ کو گننا پڑے گا, ساتھ ساتھ نمبر لگانے پڑیں گے اوپر نا. تھوڑا بہت بعد میں نا اس کو بھلے سے بھی ساتھ ساتھ لکھ لیں کہ اس رکوع میں اللہ نے 8 حکم اور 4 نواہی, تاکہ میں بول رہا ہوں تو وہ آپ مجھے پکڑ بھی سکیں گے. فضل یہ آپ نے بولا تھا تو وہ یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس رکوع میں ایک نشان لگا دیں, کرتے ہیں اس کے ساتھ لکھتے ہیں 8 حکم 4 نواہی. 8 حکم اور
اور بھی لکھنے کی ضرورت نہیں. 4 نواہی. ہاں نواہی یعنی چاچیاں نہیں, چاچی سے نہیں پوچھنا نواہی کا کیا مطلب ہے, آپ کے نام سے ملتی جلتی ہے. نواہی کا مطلب منہیات, منع کرنے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, میری نعمت کو یاد کرو. ٹھیک ہے, پہلا حکم انعمت علیکم واوفوا بعہدی, دوسرا حکم میرے وعدے کو پورا کرو. اوفی بعہدکم, میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. وإیایا فرحبون, اور وإیایا فرحبون, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. وإیایا, مجھ ہی سے, فرحبون, ڈرو. سمجھے؟ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی, اور تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تاکہ میں تم سے تمہارا کیا ہوا وعدہ پورا کروں, اور تم صرف مجھے سے ڈرو, کسی اور سے نہ ڈرو. ٹھیک ہے. وآمنوا, اور ایمان لے کے آؤ. چوتھا حکم آ گیا. بما انزلت, جو میں نے نازل کیا. مصدقا لما معکم, وہ تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے. کیا مطلب؟ جو تمہارے پاس تورات ہے نا, وہ تصدیق کر رہی ہے یہ قرآن مجید کی. وآمنوا, اور ایمان لاؤ, بما انزلت, جو میں نے نازل کیا. مصدقا لما معکم, یہ تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے نا, تمہارے پاس ہے, وہ تصدیق کر رہا ہے, اس کی صحیح باتوں کی تصدیق کر رہا ہے اور غلط باتوں کی تکذیب بھی کر رہا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ, ٹھیک ہے, ولا تکونوا اول کافر بہ, اور تم سب سے پہلے منکر نہ بن جاؤ. سب سے پہلا منکر, یہ ایک خطرناک چیز ہے. وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم, یہ چوتھا حکم. ولا تکونوا اول کافر بہ, یہ ایک نہیں. ٹھیک ہے. ولا تشتروا بآیاتی, ولا تشتروا بآیاتی, اور میری آیات کو نہ بیچو ثمنا قلیلا, معمولی سی قیمت کے عوض میں. وإیایا فاتقون, اور مجھ ہی سے ڈرو, یعنی دل میں میرا ہی خوف رکھو. ٹھیک ہے. کیا 2 نواہی ہو گئے؟ 2 نواہی, اور یہاں پہ 4 حکم, 5 حکم ہو گئے. 4 حکم ہوئے اور 2 نواہی ہوئے. ٹھیک ہے. وإیایا فاتقون, اور صرف میرا ہی خوف رکھو. یہ بھی حکم آ گیا. یہ بھی حکم آ گیا.